شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے۔ ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو تمام رکن عبادات سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ ہی کی ضرورت کے ویڈیوز لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر زمین سے لگا ہوا ہے اور جس کے پاؤں تتسرا میں ہیں۔ اس کے ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچیے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا شان ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان پر حوا حلال ہو گئی اور دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کو سارے بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود پاک کو مسلسل پڑھنے سے تمام جائز دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو کے بعد، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے یا کہا جائے۔ درود پاک پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔
دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آنے پر، سودا یا مول تول کرتے وقت۔ علماء محمد بن ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ 3. فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ 4. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5. اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 6. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ 7. اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 8. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 9. اذان کے بعد وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ 10. یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 11. بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کی کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے۔ 12. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 13. تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کا قائم مقام ہے۔ 14. ضروریات کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ 15. درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ 16. یہ درود پڑھنے والے کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ 17. موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ 18. قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 19. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا سبب ہے۔ 20. بھولی ہوئی چیز یاد دلانے کا سبب ہے۔ 21. درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھا ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت سے چھٹکارا کا ذریعہ ہے۔ 22. درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ 23. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 24. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہے اس وعید سے نجات مل جاتی ہے۔ 25. درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 26. ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو اور اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ ہو تو وہ مجلس متفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تفن سے نجات مل جاتی ہے۔ 27. جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ 28. پلصراط پر بندے کا نور جس کے ذریعے پلصراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے بڑھنے کا سبب بھی ہے۔ 29. درود پڑھنے والے دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 30. آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ 31. درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے اعمال، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ 32. درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہر وقت متوزع رہتی ہے۔ 33. درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ 34. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ 35. یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ 36. اس کے ذریعے بندے کا نام اور ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ 37. پلصراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ 38. درود پڑھنے والا تھوڑا بہت ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر ادا کرتے ہیں۔ 39. اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ 40. بندے کا درود پاک پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل کی تعریف اور توصیف فرما
ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن علی شذالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود اور سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے انہیں اس درندے سے نجات ملی اور ان کی جان بچ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف اعمال کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، لیکن کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی شہادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فقر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دینار اس کی ہتھیلی میں بھری پئی تھی۔ اس طرح دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا صبح تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی رہو۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا ذکر ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مجلس کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجلس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا، جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا، ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائے گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا
اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سکے، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بھر گئے، جبکہ باقی تمام نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جیسے ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم دیا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب المرسلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ اور 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کے درست کرنے پر ہے۔ چلیے آج ہی عہد کریں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جس نے صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین کے ساتھ صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کی ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔
حضور علیہ السلام کی شفا اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود پاک کو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عالم الغیب کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکم کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لینے والے بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو۔ زندگی میں ایسی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانہ سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ زوروں میں محبت اور اخلاص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔